جو بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، سبق پڑھنے کے باوجود بھی بڑی محنت کرتے ہیں، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جمائیاں آتی ہیں، سستی ہوتی ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو جو بچے اس وجہ سے پریشان ہیں یا والدین اپنے بچوں کے لیے اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ وہ اتنا اخراجات بھی کر رہے ہیں اتنی مشکل سے، اتنی مہنگائی کے اندر، تو پھر بھی ان کو بچوں کا رزلٹ نہیں ملتا، تو ان کے لیے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو بہت کمال کی ہونے والی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ ہے کہ حافظے کو تیز کیسے کرنا ہے۔ بنی ایک انسان ہے، اس کو بھولنے کی عادت ہے۔ جیسے آج کل اسٹوڈنٹ کافی سارے ایسے آگے ہیں جن کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ سر ہم پڑھتے ہیں اور سبق یاد بھی کرتے ہیں، لیکن جب سنانے کی باری آتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بہت یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس مرض کو کہتے ہیں نسیان کا مرض، یعنی بھولنے کا۔ اس کا میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے وہ بتاؤں گا، اور نسخے کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ آپ ان دونوں میں جو مرضی کر لیں گے، ان دونوں میں کوئی ایک کر لیں، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا دماغ کمپیوٹر بن جائے گا۔ آپ جو یاد کریں گے فوراً یاد ہوگا، آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب سبق یاد کرنا ہے، کہ اگر کوئی حافظ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو جب آپ نے یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کا ٹائم اس وقت ہو جب آپ بالکل فریش ہوں، آپ کے سر میں درد نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ڈپریشن نہ ہو، آپ نے اس وقت بیٹھ کے سبق یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں تو آپ رات کو جلدی سو جایا کریں، اور صبح تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کے سب سے پہلے تہجد پڑھیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں۔ میں کہتا ہوں جو آپ کو 1 گھنٹے میں سبق یاد ہوتا ہے دن کے کسی وقت، تہجد پڑھنے کے بعد اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو وہ صرف آپ کو 5 سے 6 منٹ کے اندر وہ سبق یاد ہو سکتا ہے۔ اس وقت دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے اس میں۔ اس وقت بالکل دماغ فریش ہوتا ہے اور بڑی جلدی سبق یاد ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد کب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اگر دماغ کا مسئلہ ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے بادام کی گریاں لے لینی ہیں 7 عدد، 5 عدد، 7 عدد یا 11 عدد، یہ طاق عدد کے اندر آپ نے لینی ہے، اور ان بادام کی گریوں کو لے کر آپ نے رات کو مٹی کے برتن میں پانی میں بھگو دینا ہے۔ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح ان کا چھلکا اتار کے
بریک چبا کے آپ ان کو کھا لیں۔ میں کہتا ہوں آپ 40 دن یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کا دماغ کمپیوٹر بن جائے گا۔ اور تیسرا جو اصل میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد، جب فرض پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دایاں ہاتھ جو ہے آپ کا، وہ آپ نے اپنی پیشانی اور سر کے اوپر رکھنا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی پیشانی پہ ہو اور انگلیاں سر پہ آئیں۔ تو آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا یا قویو یا قویو یا قویو۔ اگر آپ یہ 10 بار پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کا دماغ کمپیوٹر بن سکتا ہے، آپ جو پڑھیں گے فوراً یاد ہو جائے گا اور کبھی بھولے گا نہیں۔ یا قوی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم پاک ہے، تو اس اسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے بڑا قوی یعنی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو جب دماغ طاقتور ہوتا ہے، قوی کا مطلب ہی طاقتور ہے، تو جب بندے کا دماغ طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر جو یاد کرتا ہے اس کو فوراً یاد ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، آپ جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ویسے فرض ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں یہ کہے کہ جی ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے تو اس وظیفے نے کام نہیں کیا، آپ نے تو یہ لکھا ہوا تھا، تو جو بندہ 5 نمازیں پڑھ کے کرتا ہے اگر اس کا کام نہیں ہوتا تو مجھ سے رابطہ کریں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو بندہ نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو اور یہ وظیفہ کرے تو وظیفہ اس پہ کام نہ کرے۔ وظیفہ کام اسی پہ کرے گا جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بعد میں یہ نہ کہیں کہ جی، لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ وظائف کرتا ہے جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں جتنے بھی، تو جو یہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ 100% اس کا رزلٹ آتا ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، اللہ رب العزت جتنے بھی بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں، مساجد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔